بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اچھا، آپ کے کافی سارے مجھے میسیجز ریسیو ہو رہے ہیں کہ فارمیسی کی بیسیکلی ٹوٹل سیٹس کتنی ہوتی ہیں۔ اس چیز کے بارے میں آپ کو اگر پتہ ہے تو ہمیں کائنڈلی انفارم کر دیں۔ دیکھیں، وہی بات ہے کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو گیا یا کوئی بھی سبجیکٹ ہو گیا یا کوئی بھی فیلڈ ہو گیا، اس کی سیٹیں جو ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ کرتی ہے ایچ ای سی۔ اب میں اگر 2017 کی اپنی بات کروں، جب میرا فارمیسی کے اندر ایڈمیشن ہوا تھا، اب میرا 4th ایئر ہے یونیورسٹی آف سرگودا کے مین کیمپس میں، تو ابھی ہمارا فائنل ایئر شروع ہونے والا ہے۔ 5 ایئر پروگرام ہے اور فارمیسی جو ہے اس میں ٹوٹل 10 سیمیسٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 10 سیمیسٹر 5 ایئر کا پروگرام ہے۔ تو جب میرا ایڈمیشن ہوا تھا تو اس میں یہ تھا کہ ہماری نا مارننگ کی بھی کچھ سیٹس تھیں اور ایوننگ کی بھی کچھ سیٹس تھیں۔ جس طرح باقی تمام فیلڈز کے اندر ایوننگ اور مارننگ ہوتی ہے، تو اس میں بھی فارمیسی کے اندر بھی مارننگ اور ایوننگ ہوتی ہے۔ مارننگ اور ریگولر کو ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور سیلف سپورٹ اور ایوننگ ایک ہی چیز کے کیا ہیں، دو نام ہیں۔ تو اس ٹائم مارننگ کی جو سیٹیں تھیں وہ تھیں 60 سیٹس، اور ایوننگ کی بھی جو سیٹیں تھیں وہ تھیں 60 سیٹس، ٹھیک ہے۔ اب اس سال 2021 میں کوئی نہیں پتہ کہ 2021 کے اندر یونیورسٹی آف سرگودا کتنی سیٹس اناؤنس کرتی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے جو بیسک ریزن ہے وہ یہی ہے کہ ہر سال ایچ ای سی اناؤنس کرتی ہے کہ ہم اتنے سیٹس دیں گے، اتنے اسٹوڈنٹس کو آپ نے رکھنا ہے، اتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں ہوں گے، دین اس کے بعد ہی سیٹیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اگر پراسپیکٹس بھی اویلیبل ہے یونیورسٹی آف سرگودا کی ویب سائٹ پر www.uos.com.pk کے اوپر آپ چلے جاؤ، وہاں پر آپ کو پراسپیکٹس ملے گا۔ آپ لوگ پراسپیکٹس کے پر بھی دیکھ لینا کہ ہاں جی اس والے فیلڈس کی یہ سیٹیں تھیں، اس والے فیلڈس کی یہ سیٹیں تھیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا یہ بھی موسٹلی پوچھا جانے والا مجھ سے یہ کویسچن ہے کہ مارننگ اور سیلف سپورٹ کی جو ہوتی ہیں اس میں کتنی سیٹیں ہوتی ہیں۔ یہی بات آپ لوگ موسٹلی دہرا رہے ہو۔ دیکھیں، مارننگ کی بھی کچھ سیٹیں ایچ ای سی اناؤنس کرتی ہے اور ایوننگ کی بھی سیٹیں ایچ ای سی اناؤنس کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے مارننگ کی سیٹیں ایچ ای سی کہے کہ آپ نے 60 رکھنی ہے، ایوننگ کی کہے کہ آپ نے 50 رکھنی ہے۔ ہو سکتا ہے ایچ ای سی کے مارننگ کے آپ نے 40 سیٹیں رکھنی ہیں فارم ڈی کی، اور اسی طرح ایوننگ کی ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ آپ نے 2021 میں 60 سیٹیں رکھنی ہیں۔ It totally depends upon university, it totally depends upon HEC, it totally depends upon university rules and regulations۔ کوئی رولز ریگولیشنز کے خلاف نہیں جا سکتا۔ جتنی سیٹیں یونیورسٹی اناؤنس کرے گی اتنی سیٹوں کے اوپر ہی آپ کو ایڈمیشن ملے گا۔ پھر ان سیٹ میں سے کیا ہوتا ہے، کچھ سیٹیں ریزرو سیٹیں بھی ہوتی ہیں، جیسا کہ آرمی کے بچوں کے لیے، ایتھلیٹس وغیرہ کے لیے، کرکٹر وغیرہ کے لیے، فٹ بالر جتنے بھی ایتھلیٹس وغیرہ ہیں ان کے لیے، یا اس کے علاوہ کوئی اور فورسز کا بچہ، کوئی اور فورسز میں اگر آپ کے پیرنٹس ہیں تو اس کی بھی کچھ سیٹس ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ ڈسیبل پرسن ہیں، اس میں بھی کچھ سیٹس ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ گلگت بلتستان بلوچستان وغیرہ سے، اس کی بھی کچھ فارمیسی کے اندر سیٹس ہوتی ہیں، تو کچھ سیٹیں وہ بھی فل اپ کر لیتے ہیں۔ مطلب ٹوٹلی یعنی کہ اوپن میرٹ کی پھر سیٹیں جو ہیں آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا یہ بھی کویسچن تھا کہ ایوننگ والوں کو فارم ڈی کوئی اسکالرشپ پرووائڈس کرتی ہے یا نہیں کرتی، اس چیز کے بارے میں آپ کو پتہ ہے تو بتا دیں۔ تو اس چیز کو مجھے اچھی طرح ہی پتہ ہے، کیونکہ میں ایوننگ کا ہوں فارمیسی کے اندر، تو مجھے پتہ ہے کہ مجھے کوئی بھی آج تک اسکالرشپ پرووائڈ نہیں کی یونیورسٹی نے۔ ہاں، ہماری یونیورسٹی کے جو ڈپارٹمنٹ ہے نا، اس میں ہمارا ایک فنانشیلی بنا ہوا ہے، اس کو بولتے ہیں ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پوری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو فیس نہیں دیتے، نہ ہی کور کرتے ہیں۔ آپ لوگ اگر ایک ہو کہ میں بھی فارمیسی ڈپارٹمنٹ جاتا ہوں تو کیا پتہ میری بھی فیس میں ہیلپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی سوسائٹی صرف ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی تھوڑی بہت ہیلپ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کے پاس لائک پیسے ہیں، 40,000 اس کی فیس ہے، ٹھیک ہے، تو 40,000 میں سے وہ کیا کرے گی، ہاف آلموسٹ دے دیتی ہے، یا 15,000 10,000 جتنا بھی سوسائٹی سے ہوتا ہے وہ اس اسٹوڈنٹ کو سپورٹ کر دیتی ہے۔ باقی اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو اگر وہ پورے سیمیسٹر کی فیس ہی دے دے گی، پورے سیمیسٹر کی فیس آپ کو کوئی نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ آپ کو ہر چیز خود سے مینیج کرنی پڑتی ہے، ہر چیز آپ کو محنت سے کرنی پڑتی ہے۔ باقی ایوننگ والوں کے لیے سرگودا یونیورسٹی کوئی اسکالرشپ پرووائڈ نہیں کرتی، چاہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو گیا، چاہے فارمیسی ہو گیا، چاہے کوئی اور بھی فیلڈ ہو گیا، یونیورسٹی آف سرگودا کا بی ایس کیمسٹری ہو گیا، بی ایس فزکس ہو گیا، بی ایس میتھس ہو گیا، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو گیا، سرگودا یونیورسٹی کسی کو کوئی اسکالرشپ ایوننگ والوں کے لیے پرووائڈس نہیں کرتی۔ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو، اور اپنے گھر والوں کو بھی بتا دو کہ اگر میرا ایڈمیشن ایوننگ میں ہو جاتا ہے تو مجھے یونیورسٹی کوئی اسکالرشپ پرووائڈ نہیں کرے گی۔
اس بات کو ذہن میں رکھ لینا. اور اس دفعہ ایوننگ والوں کی فیس زیادہ ہے, ٹھیک ہے. 2020 سے بڑھ گئی تھی فیس آلموسٹ. 2020 میں بڑھی, پھر 2019 میں بڑھی تھی آلموسٹ. 2019 میں بڑھی, پھر 2020 میں, یعنی کہ وہی رہی. جب میرا ایڈمیشن ہوا تھا 2017 میں, اس ٹائم میں ایوننگ ہوں, میری سیمسٹر کی فیس پتہ ہے کتنا ہے؟ 31,580 روپے تھی. 31,580 روپیز میری پر سیمسٹر کی فیس ہے. لیکن اس کے بعد پوری یونیورسٹی نے کیا کیا تھا, فیسیں بڑھائی تھی پورے آل ڈپارٹمنٹس کی. جو باقی ڈپارٹمنٹ تھے ان کی جو فیسز آلموسٹ بڑھی تھی وہ 10 سے 12 ہزار روپے بڑھی تھیں, یا 5 سے 6 ہزار روپے بڑھی تھیں. لیکن فارمیسی کی جو فیسیں بڑھی تھیں وہ ایک دم سے یہاں سے لے کر, یعنی کہ یہاں آسمان اوپر آئی تھیں, یعنی کہ بہت زیادہ فیسز بڑھی تھیں. جیسا کہ 31,580 سے ایوننگ والوں کی فیس ڈائریکٹ چلی گئی تھی آلموسٹ 68,000 پہ اوپر چلی گئی, یعنی کہ 68,000 کے اوپر چلی گئی تھی. یہ بہت ہی بڑا گیپ ہے, یعنی کہ 31,000 روپے کہاں اور 68,000 روپے کہاں, یعنی کہ ڈبل فیس بڑھی تھی. جب 2019 میں نئے فریشر بچے آئے تھے تو اس ٹائم پوری یونیورسٹی نے کیا تھا, آلموسٹ ہر ڈپارٹمنٹ کی فیسز بڑھائی تھی. تو اس ٹائم فارمیسی کی فیس بھی بڑھ گئی تھی. اسی طرح مارننگ کی جو فیس تھی وہ تھی آلموسٹ 25,000 سم تھنگ تھی. تو 25,000 سے انہوں نے کر دی تھی 45,000 روپے. لیکن مارننگ کا اتنا پھر بھی اچھا گیپ نہیں ہے, نارمل گیپ ہے. اب 45,000 روپے ہر ایک بچہ افورڈ کر سکتا ہے, آلموسٹ غریب اسٹوڈنٹ. لیکن 45,000 روپے آج کے دور میں افورڈ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. کیونکہ اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھو, کیونکہ اگر آپ لوگ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں جاتے ہو فارم ڈی کرنے, تو اس کے بھی رولز ریگولیشنس ہیں. دیکھیں, میرا ایک دوست ہے یونیورسٹی آف لاہور میں فارم ڈی کر رہا ہے, تو ایک سیمسٹر کی فیس پتہ ہے کتنا دیتا ہے؟ وہ 1.5 لاکھ روپے دیتا ہے, جبکہ میں 31,580 روپے دیتا ہوں. اسی لیے میرٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے, میرٹ کے یہ بینیفٹس ہوتے ہیں. ایک غریب اسٹوڈنٹ, جو غریب طبقے کا اسٹوڈنٹ ہے, وہ اپنے ڈریمز کو سچ کر سکتا ہے اپنے میرٹ کی بیس پر, اپنے مارکس کی بیس پر. لیکن اگر آپ کے 700 مارکس ہیں, 800 مارکس ہیں, آپ جائیں پرائیویٹ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے لیں, وہاں سے کر لیں ڈگری. لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کے پاس ڈگری بھی آ جائے گی, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ بہت ہی بیسک گیپ ہے زیادہ, یعنی کہ ایوننگ والوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بھی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ایوننگ میں اسٹوڈنٹ آتے نہیں ہیں, موسٹلی اسٹوڈنٹ ایوننگ میں بھی ہیں, مارننگ میں بھی ہیں. پھر جس اسٹوڈنٹ کو جہاں پر نصیب ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے. اسی طرح آپ کا اگر نصیب ہوا تو آپ مارننگ میں آ جاؤ گے, آپ کا نصیب ہوا تو ایوننگ میں آ جاؤ گے. اور اس کے علاوہ ابھی ایڈمیشن اوپن نہیں ہوئے. آپ کے بار انسٹاگرام کے اوپر بھی مجھے میسیج ریسیو ہو رہے ہیں کہ یہ ایڈمیشن کب سٹارٹ ہوں گے. تو میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ میں ہی آپ کا سینئر ہوں فارمیسی کا, تو میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا کہ ہاں جی ایڈمیشن اوپن ہو گئے ہیں. میں بہت زیادہ گائیڈ کروں گا, ایک ویڈیو بھی نہیں بناؤں گا, موسٹلی ہر ویڈیو بتا دوں گا ایسے اپنے اپلائی کرنا ہے, یہ والے ڈاکومنٹس ایسے فل کرنا ہے, یہ والے ان ڈاکومنٹس میں کیا کرنا ہے, ان ڈاکومنٹس میں کیسے آنا ہے, یونیورسٹی کیسے آنا ہے, ہاسٹل کیسے ارینج کرنا ہے. میرے ذمہ ہو گیا فارمیسی والوں کے لیے خاص کر, کیونکہ میں فارمیسی کا ہوں. تو میں اپنے ڈپارٹمنٹ یا اپنے فیلڈس والوں کو اگر میں سپورٹ نہیں کروں گا تو مجھے نہیں لگتا کہ میں کوئی اچھا سینئر ہوں, ٹھیک ہے. اور میں نے اپنے فیلڈس کے اوپر بہت کام کرنا ہے, اپنے فیلڈس کو اوپر لے کر جانا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کا موسٹلی جو کویشچن یہی تھا کہ سیٹیں کتنی ہوتی ہیں, تو سیٹیں ہر سال چینج ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب اس سال کتنی سیٹیں یونیورسٹی اناؤنس کرتی ہے یا ایچ ای سی اناؤنس کرتی ہے, یہ تو بعد میں ہی پتہ چلے گا جب ایڈمیشن اوپن ہوں گے, ٹھیک ہے. اب یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے سیٹیں نہیں دے سکتے یا اپنی مرضی سے سیٹیں نہیں رکھ سکتے کہ ہاں جی آپ نے پچھلے سال تو 120 سیٹ رکھی تھی, اس سال آپ نے 60 سیٹیں کیوں رکھی ہیں, آپ نے پچھلے سال 60 سیٹیں رکھی تو آپ نے اس سال 120 سیٹیں کیوں رکھی ہیں. یہ ٹوٹلی کیا ہے, یونیورسٹی کے رولز اینڈ ریگولیشنس ہیں. ان رولز ریگولیشنس کو کوئی توڑ نہیں سکتا, ہر انسان کو فالو اپ کرنے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جو میں ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا. میری ویڈیو ہمیشہ تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتا ہوں, کیونکہ اگر آپ کو چھوٹا سا بھی مسئلہ آیا نا, تو میں اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں جن کو مسئلے آئے بعد میں, جنہوں نے میری باتوں کو تھوڑا بہت بھی فالو نہیں کیا نا, اب وہ پچھتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. کسی نے فارم فل نہیں کیا تھا صحیح, کسی نے کچھ نہیں کیا تھا, کسی نے کچھ نہیں کیا تھا, کسی نے فیس جمع نہیں کروائی, کسی نے کچھ نہیں کیا. حالانکہ میں نے چینل کے اوپر انبار لگا دی ویڈیو کہ بھائی آپ نے ایسے ایسے کرنا ہے, یہ کرنا ہے. اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ آتا ہے دین کچھ بھی نہیں کر سکتا, جسٹ ویڈیو بنا سکتا ہوں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.